تاریخ پڑھ کر ہمیں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بہت سے پراسرار واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کبھی 3-4 پلینز بنا کسی ثبوت کے برمودا ٹرائنگل میں ایک ساتھ غائب ہو جاتے ہیں، تو کبھی بہت بڑی شپ کے ایک دم سے لاپتہ ہونے کی خبر آ پہنچتی ہے اور اس کی کوئی ثبوت و نشانات ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں ملتے۔ لیکن ان سب کی حقیقت کیا ہے، اسی کی طرف چلتے ہیں۔ بات ہے 1945 کا، جب یو ایس نیوی کی 5 جنگی جہاز اپنے ریگولر ٹریننگ کے مشن پر نکلتے ہیں۔ اس کو فلائٹ 19 کہا جاتا ہے۔ یہ فلوریڈا سے ایسٹ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ موسم بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن فلائٹ کے 2 گھنٹے بعد اسکواڈرن لیڈر سے خبر آتی ہے کہ ان کے کمپس میں اچانک سے خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ پورا خراب ہو جاتا ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ سیم یہی خبر دوسرے جہازوں کے پائلٹ سے بھی آتی ہے۔ کمپس کی خرابی کے بعد تمام پائلٹس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کے بعد وہ چند ہی منٹ کے اندر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ان جہازوں کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن بلایا جاتا ہے۔ اس آپریشن میں 13 لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر وہی جگہ میں یہ جہاز بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں جہاز جہاں پر غائب ہوئے، آج کل اسی جگہ کو برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ ان واقعات کا دروازہ یہیں پر بند نہیں ہوا۔ ریسرچ کے مطابق یہاں پر 100 سے بھی زیادہ پلینز اور شپس کچھ یوں غائب ہوئے کہ آج کے تاریخ تک ان سب کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ یہ میامی سے لے کر یارٹو ریکو تک اور پھر برمودا تک 13 کلومیٹر جتنا ایک پراسرار سمندری علاقہ ہے۔ اس کے حیران کن واقعات کی تاریخ 500 سال سے بھی پرانی ہے۔ اسے بہت سے نام بھی دیے گئے، جیسے کہ گریو یارڈ آف دا اٹلانٹک، دا سی آف ڈوم، سرگیسو گریو یارڈ، اور پھر آخر میں 1964 کے بعد برمودا ٹرائنگل۔ یہ علاقہ لوگوں کی توجہ کا باعث سب سے زیادہ تب بنا جب 1918 میں امریکہ کی سب سے بڑی شپ یعنی یو ایس ایس سائیکلوپس کے غائب ہونے کی خبر آئی۔ اس حادثے نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ یہ شپ کوئی عام شپ نہیں تھی۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی اور تیز رفتار شپ تھی۔ یہ بالٹیمور سے برازیل کی طرف جا رہی تھی۔ موسم بھی بالکل ٹھیک تھا۔ اس شپ میں 306 لوگ سوار تھے۔ جہاز اپنے منزل سے صحیح سلامت روانہ ہوا۔ میسج بھی آیا، ویدر فیئر، آل ویل، لیکن یہ میسج اس جہاز کی طرف سے پہلا اور آخری میسج تھا۔ اس کے بعد وہ جہاز 306 لوگوں کے ہمراہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، سیم اسی جگہ یعنی برمودا ٹرائنگل میں۔ برمودا ٹرائنگل کو بہت سے لوگوں نے بہت سے عجیب قصوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کسی کا ماننا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی شیطانی طاقت ہے جو جہازوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جبکہ کسی کا ماننا ہے کہ یہاں پانی کا پریشر ایک خاص اینگل سے بہت زیادہ ہے، اس لیے یہاں کوئی جہاز نہیں ٹک سکتا۔ لیکن سائنس کا نظریہ یہاں ان تمام باتوں سے بالکل متصادم ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ یہاں زمین کا جیوگرافک نارتھ پول اور میگنیٹک نارتھ پول ایک ہی لائن میں ملتے ہیں، یعنی کہ ان دونوں کے پوائنٹ ایک ہی جگہ پر آتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر کشش ثقل کے دونوں پوائنٹس ایک ساتھ ملتے ہو، سائنس میں اسے ایگونک لائنز کہا جاتا ہے، اور یہ برمودا ٹرائنگل ایگزیکٹلی اس ایگونک لائنز کے حصے پر واقع ہے، جس کی وجہ سے اس سمندری حصے کی پاور آف گریویٹی بہت زیادہ ہے اور ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سائنس کے مطابق دوسری اور سب سے اہم وجہ اس کا میتین ہائیڈریٹس کا بھی ہو سکتا ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ اگر پانی میں میتین ایک مقدار سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہاں پانی کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، جس سے پانی میں زیادہ مقدار پر ببلز اور پریشر پیدا ہوتا ہے، اور یہ کسی بہت بڑی چیز کو بھی اپنے اندر ضم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ تمام ایکسپلینیشن کافی درست ہے، لیکن برمودا ٹرائنگل میں جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں اس کی کوئی خاص مخصوص وجہ آج تک نہیں ملی ہے۔ یہ سب بس لوگوں کے اپنے ریسرچ کے مطابق نظریے ہے۔ یہاں پر اب سائنس کی دوسری طبقہ بھی موجود ہے جو اس برمودا ٹرائنگل کو ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ یہاں پر بہت بڑے حادثات ہوئے ہیں، لیکن ان کے مطابق یہ حادثات دنیا میں ہر جگہ ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے، لیکن اس جگہ کی شہرت کی وجہ لوگوں کی زیادہ ترجیح اور منگڑت کہانیاں ہیں، جس کا حقیقت سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ برمودا ٹرائنگل میں جتنے بھی پلینز اور شپس غائب ہو گئے ہیں، یہ سب ایک اتفاق ہی تھا، کیونکہ سمندر جہاں بھی ہوتا ہے پراسرار ہی ہوتا ہے، اور دوسری جگہ سمندروں میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کوئی پہلی اور آخری مسٹیریس جگہ بالکل نہیں ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ امریکہ کی ایک ریسرچ کمپنی USCG تو اس حد تک کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی اتنی خطرناک جگہ ہے جس کو اتنی زیادہ ابھاری جائے۔ لیکن جب اس سٹیٹمنٹ پر اعتراض ہوا کہ یہاں پھر اتنے سارے جہاز کیوں ڈوب گئے ہیں، تو USCG کا یہ آنسر تھا کہ یہ بہت زیادہ ہیویلی ٹریفک والی جگہ ہے
اور ظاہر بات ہے جہاں پر جہازیں جتنی زیادہ گزریں گی وہاں حادثات بھی باقی جگہوں کی نسبت زیادہ ہوگی، اور یہ بات بہت زیادہ سچ بھی لگتی ہے۔ 2021 میں جب موسٹ ڈینجرس اوشنز کے بارے میں ریسرچ ہوئی تھی تو برمودا ٹرائنگل ٹاپ 10 میں بھی نہیں آیا تھا۔ آج بھی اس کے اوپر بے شمار پلینز اور شپس بالکل صحیح سلامت گزرتے ہیں۔ اس سے آپ کو تو اب یقین ہوا ہوگا کہ یہ کچھ اتنی خاص پراسرار جگہ نہیں ہے، بس اتفاقاً منگڑت کہانیوں کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی مشہور ہو گئی ہے۔